بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جوڑے رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نماز قائم کریں اور مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو کل دین بتایا گیا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز قائم کی اس نے سارا دین قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے سارا دن گرا دیا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم عام ہے جس میں ہر مسلمان مرد اور عورت شامل ہے۔ اس لحاظ سے جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جن کی صراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے۔ ناظرین، نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی جو شرائط ہیں ان کا پورا کرنا لازمی ہے۔ نماز کی شرائط 7 ہیں: جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کو چھپانا، قبلہ رخ، وقت صلاۃ، نیت کرنا۔ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ کھڑی ہوں، پھر چہرے کو بغیر نقاب کے یعنی چہرہ کھلا ہوا ہو اور ہاتھ بھی کھلے ہوں اور پیر بھی ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اور نماز پڑھتے ہوئے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں۔ اب سب سے پہلے نیت کریں۔ جیسا کہ آپ صبح کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو کہیں کہ میں نیت کرتی ہوں صبح کے 2 رکعت فرض نماز کی، خاص اللہ تیرے لیے۔ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلیوں کے دونوں سرے کندھے سے نیچے ہوں اور ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر ایسے باندھیں کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، اور اس کے بعد یعنی ہاتھوں کے باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کو دل میں کہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سی سورت پڑھ دیں۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر ہلکا سا جھکیں رکوع کے لیے، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور گھٹنوں کو زور نہ دیں، اور اپنی نگاہیں پاؤں کے انگوٹھے پر رکھیں، اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں اور 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مکمل کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، اور اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھیں اور دونوں پاؤں کے پنجوں کو سیدھی طرف نکال دیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت رکھیں، پھر ماتھے کو رکھیں اور سب سے آخر میں ناک کو رکھیں، اور خوب اچھے سے سمٹ کر سجدہ کریں، اور آنکھوں کی نظر ناک پر ہونی چاہیے، اور پھر سجدے کی تسبیح ادا کریں 3 مرتبہ: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور پھر یہ تسبیح ادا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سجدے کی یہ تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں سجدے کر کے اٹھیں کہ سب سے پہلے اپنی ناک کو اٹھائیں، اس کے بعد ماتھے کو اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور سب سے آخر میں اپنے گھٹنے اٹھانے ہیں،
اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی سی بھی سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں اور پھر 2 سجدے کریں، پھر سجدہ کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں، اور تشہد میں اشہد اللہ پر پہنچ کر شہادت کی انگلی رائٹ ہینڈ کی تو اس کو اٹھا لیں، پھر جب اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی کو بٹھا دیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود شریف کے بعد کوئی سی بھی ایک دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب سلام پھیر کر پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے پڑھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز ادا کر کے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، درود پاک پڑھیں، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لیں، اور بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو تکبر اور غرور سے بچتا ہے، اور اس انسان کے اندر عجز و نیاز مندی آ جاتی ہے، اور نماز انسان کو وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے، اور وقت کی قدر کرنا کامیابی کے اہم رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو اپنے دیگر دنیاوی اعمال میں بھی پابندی سکھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے اور پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم وہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور فکر میں رہتا ہے تو اس کو اگلی نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کے گھر سے ایک بڑی نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس سے غسل کر لے، یعنی کہ اپنے جسم کو میل کچیل سے پاک کر دے، اور اسی طرح مثال دی گئی کہ نماز گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے سکتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ نماز ادا کریں اور دعا میں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اجر لینے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعا بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔